کو مان, ہوٹل پر بیٹھ, اللہ کا خوف لے کر بیٹھ, کسی کی غیبت نہ کر. بلکہ ہمیں تو بعض صحابہ راستے میں بیٹھتے تھے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا راستے کا حق ادا کرو. راستے میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا, روڈ پہ بیٹھتے بیٹھو ٹھیک ہے, کچھ لوگ روڈ پر ہی بیٹھیں گے, لیکن فرمایا روڈ پہ بیٹھتے بیٹھو کوئی بات نہیں, اس کا حق ادا کرو. کہ اس کا حق کیا ہے؟ کہ سلام کرنے والوں کا جواب دیا کرو, راستہ بھٹکنے والوں کو راستہ بتا دیا کرو. آپ اندازہ فرمائیں, یہ طریقہ بتایا. تو اسلام انجوائے سے منع نہیں کرتا, اسلام کہتا ہے گناہ مت کرو, نافرمانی مت کرو. جتنا ہمارے مذہب نے اجازت دی اتنا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا. تو آپ یہ نہ سوچنا کہ اسلام قید کر رہا ہے, اسلام باندھ رہا ہے, نہیں. اسلام کہتا ہے صرف گناہ مت کر. تو بات دور نکلی, عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے جوانوں سے کہتا ہوں پلٹو اللہ کی طرف, اور پلٹنے میں جتنا سکون ہے اتنا سکون گناہوں میں نہیں ہے. تو وہ جوان ایک حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی نا مجمع میں, عنوان یہی چل رہا تھا, او انفسکم واہلکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو کو انفسکم واہلکم نارا کہا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضور میں نے گناہ کیا, میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کرتا ہوں. کیا عرض کیا؟ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی, اور زمین پہ گر پڑے اللہ کے خوف کی وجہ سے. اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ زمین پہ گر پڑے کہ میں گناہ کر رہا تھا, میرا اللہ مجھے دیکھ. تھوڑی دیر احساس کرو, ہم جو کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے, ہم کرتے کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں, اور اللہ سب دیکھ رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے وہ سب. اللہ دوست تو دیکھے, باپ دیکھے تو ہم سگریٹ نہیں پیتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے اور زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے حرام دھندے چلائے جا رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے جوؤں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اور نشے کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں. میں کہتا ہوں اگر نشہ آور چیزیں مسلمانوں کے محلوں میں نہ بیچی جائے تو ہم تقریباً 60% نشے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر جوؤں کے اڈے مسلمانوں کی بستی سے ختم ہو جائیں تو ہم 60% جوئے سے اپنے نوجوانوں کو بچا سکتے ہیں. لیکن چند لوگ, صرف چند لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے مسلم محلوں کے اندر نشے کا دھندا بھی کرتے ہیں اور جوؤں کے اڈے بھی چلاتے ہیں, حرام کاروبار بھی کرتے ہیں. میں ان سے صرف اتنا پوچھتا ہوں, وہ میری بات کا برا نہ مانے اگر اللہ ان تک آواز پہنچا دے, آپ مجھے صرف اتنا بتائیں, لوگوں کو موت بیچنے والوں اور لوگوں کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والوں, تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ حلال کمانے والا قبر میں کتنا پیسہ لے کر جاتا ہے؟ مسجد کا امام جس کی پیور حلال کمائی ہے, کبھی دیکھا اس کو اپنے جنازے میں کچھ لے جاتے؟ جس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ بولے بغیر کمایا, جس نے پوری زندگی کبھی دھوکہ دیے بغیر, یعنی پیور حلال کا کمایا, نہ رشوت لی نہ رشوت دی, نہ کبھی جھوٹ بولا نہ کبھی دھوکہ دیا, جس پر پورا شہر متفق ہو جائے کہ اس کا پورا 100% حلال کا ہے, وہ اپنی قبر میں کتنا لے جائے گا کچھ پتا ہے آپ کو؟ جو پیور حلال کمائے جب وہ اپنی قبر میں ایک چونی نہیں لے جا سکتا, تو جوئے اور شراب کے دھندے کر کے حرام کمانے والوں تم کیا قبر میں لے جاؤ گے؟ کس کے لیے کما رہے ہو حرام؟ کس کے لیے موت بیچ رہے ہو؟ کس کے لیے ان خوبصورت چہروں کو موت کے قریب کر رہے ہو؟ کس کے لیے ان خوبصورت چہروں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہو؟
کس کے لیے ان خوبصورت چہروں کو موت سے انسٹالمنٹ پر تباہ کر رہے ہو؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو شراب کے دھندے کرتے ہیں، نشیلی دواؤں کے دھندے کرتے ہیں، ان میڈیکل والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب میڈیکل والے ایسے نہیں ہیں لیکن ان میڈیکل والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کتا گولیاں بیچ رہے ہیں، یہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ ارے جس دن مرو گے تمہاری آنکھیں بند ہوگی، اس دن تم سب کچھ چھوڑ کر کے جاؤ گے۔ شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کو نہ دیکھ سکا، قارون اپنے خزانے کو اپنے سر پہ لے کے زمین میں دھس گیا، نمرود اور فرعون اپنا خزانہ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، تم کیا لے کر کے جاؤ گے؟ تمہارے بچے، تمہارے پوتے، تمہارے نواسے، تمہاری قوم، تمہارے رشتہ دار تمہارے کمائے ہوئے حرام مال پہ ہوج موج اور عیاشیاں اور عیش کریں گے، قبر میں عذاب تم بھگتو گے۔ دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، کبھی اپنی قبر کو بھی تو سوچو، کبھی اپنی آخرت کو بھی تو سوچو۔ اللہ دیکھ رہا ہے تم جرائم کر رہے ہو، میں کہتا ہوں توبہ کرو حرام کاروبار سے، موت مت بیچو، موت فروخت مت کرو۔ اگر میرا جملہ سخت لگے تو معاف کر دینا، اگر دولت ہی سب کچھ اور پیسے ہی سب کچھ ہے تو جسم بیچنے والی عورتیں بھی تو مال کما لیتی ہے۔ تمہیں مال اتنا عزیز ہو گیا کہ تم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہو، تم نوجوانوں کو جوئے کا عادی بنا رہے ہو۔ مسلم محلوں سے ختم کرو اس لعنت کو، توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ۔ جو پلٹتا ہے نا اللہ اس کو بڑا بڑا انعام دیتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایسے بھی زاہدان خشک ہوتے ہیں، ایسے ہی مبلغ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں نہیں تم کچھ بھی کرو گے معاف نہیں کرے گا اللہ۔ اللہ نے معاف کرنے کا ٹھیکہ کسی مولوی کو تھوڑی دیا ہے، وہ تو کہتا ہے اگر کوئی ہزاروں سال کے جرائم کر کے آئے اور ایک مرتبہ سچی توبہ کر لے تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں جو جرم کرنے والے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے جرم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ میرا کام گناہ سے نفرت کرنا ہے، گنہگار سے نفرت کرنا میرا کام نہیں۔ میرا کام مرض سے نفرت کرنا ہے، مریض سے نفرت کرنا میرا کام نہیں۔ میرا کام شراب سے نفرت کرنا ہے، شرابی سے نفرت کرنا میرا کام نہیں ہے۔ اے شراب پینے والے مجرموں، اگر آؤ، اگر تمہیں کھڑے رہنا تو میرے ساتھ آ جاؤ اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر میرے اللہ سے صلح کر لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ مجھے بھی معاف کرے گا، اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا۔ میں اس لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں کہ تمہیں توبہ کے لیے بلاؤں۔ اگر سب نے تمہارے لیے دروازے بند کر دیے ہیں تو میرے اللہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ اگر تم توبہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر تم توبہ نہیں کرتے تو ہم جان کے دشمن سے زیادہ تم سے دشمنی رکھیں گے، تمہارا بائیکاٹ کریں گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا اللہ معاف نہیں کرے گا، میں کہتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے، جب وہ قرآن میں کئی بار کہہ چکا کہ انہو هو التواب الرحیم، دو مرتبہ ہا کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹو، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، جو توبہ کر لے۔ کسی کو کس نے کیا؟ اچھا کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں یار ہم توبہ کریں گے تو صرف سماج ہمیں کیا کہے گا، ہم کہتے ہیں چھوڑ سماج کو، سماج کچھ بھی کہے، اللہ تو کہہ رہا کہ تجھے محبوب بنا لوں گا۔ ارے جب یار نے محبوب بنا لیا تو کسی سے کرنا کیا ہے؟ آئیے میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دھیان سے سننا۔ اللہ کرے آپ کی طبیعت توبہ کی طرف مائل ہو، اللہ کی طرف پلٹنے کی طرف آپ کا ذہن بنے۔ ابھی بات یاد آ گئی، بڑے سے بڑا پاپی بھی توبہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کو معاف کر کے بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ یہ حرام کاروبار پہ بات چلی تو مجھے اچانک ایک بات یاد آئی، حالانکہ میں دوسری حدیث کی طرف بڑھنا چاہتا تھا لیکن میرا دامن دل اس طرف کھنچ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ ہمت دوں کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ یاد رکھنا جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث سن لیجئے،
मुजरिमों घबराओ नहीं, अल्लाह की तरफ आओ, छोड़ो गुनाह छोड़ के अल्लाह की तरफ हिजरत करो, अल्लाह की तरफ पलटो, आओ अल्लाह की तरफ। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे जो मेरी तरफ एक बालिश तो आता है, बालिश तो किसको कहते हैं, ये जो अपने मालेगांव की जुबान में बच्चे भी समझ जाए, एक बित्ता, समझे ना, ये बित्ता आता है, बच्चे समझ जाए, क्योंकि मैं आपके सामने कोई इल्म की सनद लेने नहीं आया, मदरसों से जो लेना था ले लिया, सिर्फ आपको समझाना मकसूद है, ठीक है। एक बालिश, एक बित्ता, अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ चल कर जाता हूं। जो अल्लाह चलने फिरने से पाक है, वो फरमा रहा है कि मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ करके जाता हूं, और फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूं। है कोई ऐसी रहमत वाला, है कोई ऐसा प्यार वाला कि उस रब को छोड़कर गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हो, पलटो अल्लाह की तरफ। बल्कि अल्लाह फरमाता है फफिर्रु इलल्लाह, गुनाहों को छोड़ के दौड़ो अल्लाह की तरफ, अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करो, और उस रिश्ते को मजबूत करने का और उस रिश्ते की तजदीद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है तौबा करके अल्लाह की बारगाह में पलटो। जो अल्लाह की बारगाह में पलटा है अल्लाह ने उसको अपना महबूब बनाया, उसका वादा है। अल्लाह फरमाता है इन्नहु, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। आपने आज से पहले, अल्लाह ना करे माज अल्लाह, किसी ने आपने नहीं, किसी ने आज से पहले शराब पी हो, किसी ने आज से पहले ज़िना किया हो, किसी ने आज से पहले हराम काम किया हो, किसी ने आज से पहले औरत पर बदनजरी की हो, किसी औरत पे पाक की नजर डाली हो, लड़कों पे पाक की नजर डाली हो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, मेरा अल्लाह कैसे माफ करता है। सुनिए, तसव्वुफ की किताबों में सूफिया ने बहुत तफसील के साथ इन वाकयात को लिखा है, जिनमें से कई किताब का कुछ निचोड़ अपने अल्फाज के जामे में एक वाकये की शक्ल में पेश करता हूं कि कहा जाता है कि हबीब नाम का एक शख्स था, हबीब नाम का एक आदमी था, और उसका धंधा था सूद का, ब्याज का, इंटरेस्ट का धंधा था उसका, वो धंधा करता था सूद ब्याज का। अब सूद क्या है, ब्याज क्या है, आप इतना समझ ले, इतना बदतरीन ये कारोबार है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसने सिर्फ एक लुकमा जिसने सूद का खा लिया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया। सूद का एक लुकमा खाने वाला और मां के साथ 36 मर्तबा जिना करने वाला, अल्लाह के यहां दोनों अजाब के बराबर मुस्तहिक है। जितना अजाब उसको मिलेगा मां के साथ 36 बार जिना करने वाले को, सूद का एक लुकमा खाने वाले को भी वही अल्लाह का अजाब। सोचिए आप जरा, कितनी शदीद बात है, कितनी शदीद बात है कि रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन बेगैरती का हाल यह है कि मुसलमानों को पता है कि सूद का धंधा करना मां के साथ, धंधा नहीं बल्कि लुकमा खा लेना मां के साथ 36 बार जिना करने के बराबर है। कोई बंद करता है धंधा, छुप छुप के कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। हर साल हज को भी जाए, उम्रा को भी जाए, नमाजी भी कहलाए, हाजी भी कहलाए, लेकिन छोड़ने को तैयार कोई नहीं है, इसलिए कि माल जो दिल में बस गया है। कुरान कहता है अलहाल मकाबिर, अल्लाह फरमाता है तुमको माल, सूद लेना जितना जुर्म है, सूद का देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है, उस पर गवाह रहना भी उतना ही बड़ा जुर्म है, उसको लिखना भी उतना ही बड़ा जुर्म है, उसमें बीच में रहना, दलाली करना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। लेकिन पड़ी किसको है? दुनिया दुनिया दुनिया। ऐसे दुनिया में डूब गए कि खालिक के दुनिया को भूल गए। ऐसे वो सूद का धंधा इतने बड़े पैमाने पे करता है कि लोग उसके नाम के साथ ये लायका लगा चुके, ये उसके नाम के साथ ये बात लग गई कि हबीब सूद खोर है। पूरे बसरा के अंदर उस शख्स को हबीब सूद खोर, हबीब हमारे दरवाजे पे, कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि तुमने मुझसे सूद से पैसे लिए। अब वो अभी तो बहुत करीब दौर था रसूलुल्लाह के दौर से, एक सदी भी गुजरने को काफी वक्त नहीं हुआ था, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम को पर्दा फरमाने को भी एक सदी भी पूरी नहीं गुजरी थी। उस दौर का वाकया मैं आपके सामने तकरीबन 1350 साल पहले का वाकया पेश कर रहा हूं। लेकिन सूद से पैसे ले लिए, गलती कर ली,
اور یاد رکھیے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، سود کا دھندا کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، جس کے ساتھ جنگ اللہ کرے، اللہ جن کے ساتھ اعلان جنگ کرے، وہ کبھی جیت سکتے ہیں اللہ سے؟ تو سود خور بھیک مانگیں گے، سود کا دھندا کرنے والے تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، اس لیے کہ اللہ ان سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ کوئی جیت سکتا؟ معاذ اللہ۔ مسلمانوں کو تو اتنا ہی سن کر قرآن میں بند کر دینا چاہیے حرام دھندے، کہ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، لیکن کیا بلا میں ڈوبے۔ شیطان نے فکر کو، افکار کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ کون سدھرنے تیار ہے؟ بہانے ہیں، گھما پھرا کر کھا رہے ہیں، ادھر ادھر سے کھا رہے ہیں۔ ارے جس کو مولا نے حرام کر دیا، کسی مولوی کے حلال کرنے سے کچھ حلال ہوگا؟ جس کو آقا حرام کر دے، غلام کی کیا مجال ہے کہ اس کو حلال کرے؟ آپ کہتے ہیں وہ فلاں نے کہہ دیا، وہ گھما پھرا گئی۔ یہ اسلام گھما پھرانے کی بات نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے قانون اللہ کا سب کے لیے قانون ہے۔ اللہ کے قانون کو بدلنے کی کوشش مت کرنا۔ قانون بدلنے والوں کو قدرت ان کے چہرے بدل دیتی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن جب شکار کرنے سے بنی اسرائیل کو منع کیا، پھر انہوں نے ہیلے بانے سے شکار کیا؟ پوچھو علماء سے، قرآن پڑھو، اللہ نے ان کے منہ کیسے کر دیے؟ سور اور بندر کی طرح اللہ نے ان کے چہرے کر دیے۔ لیکن چونکہ محمد الرسول اللہ کی امت میں اور دنیا میں چہرے نہیں بدلیں گے، لیکن قبر میں تو بدلو گے۔ حرام دھندے کرنے والوں، بہت ممکن ہے کہ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ یاد رکھیے ایک بات، جب میں کبھی لوگوں سے گفتگو کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس لیے کہ میں نے تو آپ لوگوں سے کچھ مانگنا ہی نہیں، ہم نے تو صرف ایک نیت کے تحت یہاں پہنچتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی، بس یہی اپنے لیے راہ نجات ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ بہت ممکن ہو کوئی گالی بھی دے، کوئی ناراض بھی ہو، لیکن آپ سے کہتا ہوں تمہارے چہرے بدلیں گے۔ حرام کھانے والوں، حرام کھلانے والوں، حرام دھندے کرنے والوں، قبر میں چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حبیب نے کہا نا کہ میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں کہ لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں، میں چلاؤں گا اگر تم مجھے نہیں دو گے، ذلیل کر دوں گا پورے محلے میں۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، بڑا خوبصورت سا واقعہ، جس نے حبیب کو دہلا دیا، اس کے دل پہ چوٹ لگا دی۔ یہ کہ جب حبیب گھر سے نکل رہے تھے تو محلے کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، محلے کے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حبیب کو آتا دیکھ کر محلے کے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود کھور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں سے دھول لگ کر ہمیں لگ گئی تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اللہ ہمیں جہنم میں جلائے گا، کیونکہ سود خور کے پیر کی دھول ہم پہ لگے گی تو اللہ ہم سے بھی ناراض ہوگا، ہمیں وہ جہنم میں جلائے گا۔ یعنی مجھ سے نفرت کرتے اور سود خوروں سے نفرت کرتے تھے۔ اس لیے اس زمانے میں سود خور کم تھے، یہاں تو ایک ایک گلی میں اس کونے میں بھی ملے، اس کونے میں بھی، بیچ میں بھی ملے۔ یہ حالات ہے، کیا لینے والا ملے یا دینے والا ملے، یہ صورت حال ہے۔ اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کرو۔ کیسا ہو گیا کہ بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن مال کی محبت بے شرم کر دے، بے غیرت کر دے، بے مروت کر دے۔ جو مال کی محبت ہے بے غیرت کر دیتی، مال کی محبت بے مروت کر دیتی ہے۔ بہرحال جب وہ حبیب گئے، دروازے پہ دستک دے، وہ سارا واقعہ ہوا جو میں نے پیش کیا۔ حبیب نے کہا مجھے دیتے ہو پیسے کہ چلاؤں؟ اس خاتون نے کہا حبیب میرے شوہر کئی دن سے ہم فاقے سے تھے، تو انہوں نے بکری کے سر اور بکری کے پیر، پائے اور سر پکانے کے لیے کسی سے قرض مانگ کر کے لائے، کام کرتی ہوں، یہ بھی اٹھا کے لے جاؤ، وہ جو ہفتہ جو دینا ہے وہ تو دیں گے، لیکن یہ بھی لے جاؤ۔